السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو دنیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ موسم سرما کا آغاز ہو چکا ہے، جس کے دوران لوگوں میں کھانے پینے کا رجحان بھی کافی بڑھ جاتا ہے۔ ویسے بھی یہ موسم گرمیوں کے مقابلے میں زیادہ کھانے کے لیے بہتر سمجھا جاتا ہے، مگر اس میں ہر چیز کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان 6 غذاؤں کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کو سردی میں کم کھانی چاہیے۔ نمبر 1، دودھ سے بنی مصنوعات۔ اگرچہ دودھ کو مکمل غذا مانا جاتا ہے، مگر موسم سرما میں بہتر یہی ہے کہ اس کا استعمال کم کر دینا چاہیے۔ ماہرین کے مطابق دودھ بلغم کا باعث بنتا ہے، جو گلے میں خراش کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 2، ٹھنڈے یا گرم مشروبات۔ ہر شخص اس موسم میں چائے اور کافی کا استعمال پسند کرتا ہے، مگر ان مشروبات میں موجود چربی اور کیفین کی مقدار کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مشروبات جسم میں پانی کی کمی کا باعث بن سکتے ہیں، تو ان سے لطف اندوز ضرور ہو، مگر بہت زیادہ پینے سے گریز کرے، بلکہ پانی کو ترجیح دے۔ نمبر 3، سرخ گوشت اور انڈے۔ یہ دونوں چیزیں پروٹین کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، مگر بہت زیادہ پروٹین گلے میں مواد کے اجتماع کا باعث بن سکتا ہے۔ خاص طور پر زیادہ چربی والا گوشت مسئلے کا باعث بن سکتا ہے، جبکہ مچھلی اور مرغی نسبتاً بہتر آپشن ہے۔ نمبر 4، تلی ہوئی غذائیں۔ ڈیپ فرائی غذائیں ٹرانس فیٹ سے بھی بھرپور ہوتی ہے اور غذائی فائدہ جسم کو پہنچانے کے بغیر ہی کیلوریز کی مجموعی مقدار کو بڑھا دیتی ہے۔ اس طرح کی غذائیں بد ہضمی یا معدے کی دیگر مسائل کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ نمبر 5، کبھی بھی ایسے پھل کو استعمال نہ کریں جو کسی اور موسم کا ہو، کیونکہ وہ تازہ نہیں ہوتا اور بیماری یا طبی مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کی جگہ زیادہ ترش پھل جیسے مالٹے، کینو وغیرہ کا استعمال کریں، جو جسم کے میٹابولزم کو بہتر کرتے ہیں۔ نمبر 6، چینی۔ طبی ماہرین کا ماننا ہے کہ موسم سرما میں زیادہ میٹھا کھانا جسمانی دفاعی نظام کو کمزور کر سکتا ہے، جو مختلف امراض کے لیے جسم کو آسان شکار بنا دیتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں۔ اس طرح سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور ہم آپ کے لیے مزید ویڈیوز بھی بناتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔